السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کا اگلا حصہ کریں گے۔ کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف ہم نے وہ پڑھا جس میں آپ کے پاس وحی آئی۔ آج وہی مقام ہے، وہی جگہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور احکامات دے رہے ہیں۔ آئیے آج ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں بیسیکلی فرعون کے پاس جانے کا حکم تھا، تو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ اذهب، اب ذال ہا با مادہ ذهب یذهب، با فتح سے امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، امر کا صیغہ ہے، اذهب انت فاعل، الى فرعون کدھر جانا ہے؟ فرعون کی طرف، الى حرف جر، فرعون مجرور، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اچھا، اب یہ جو انہ حرف تاکید ہے نا، یہ کبھی کبھی جملے میں وجہ مطلب تعلیلی طور پر آتا ہے کہ وجہ بتاتا ہے کہ یہ عمل کیوں ہوا۔ سو یہاں پر انہ یہ تعلیل کا کام دے رہا ہے، انہو طغا، کیونکہ اب اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کیونکہ، یعنی کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے، طغا یطغا۔ اچھا، انہ حرف تاکید آیا تو ہوا اسم انہ اور طغا بن گیا خبر، طغا یطغا، تا غین یا مادہ باب فاتحہ، طغا یطغا، اس کا مطلب ہوتا ہے باغی ہو جانا، بغاوت پر اترانا، سرکشی کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے کچھ اس طرح سے فرمایا، قالا فعل ماضی ہوا فاعل، ٹھیک ہے جی، کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی، اب یہ ربی آپ دیکھ رہے ہیں، کئی لیکچرز میں بتایا، چونکہ نئے اسٹوڈنٹس موجود ہیں تو ان کو بتاتا چلوں۔ ربی میں اگر با کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یا متکلم محذوف ہے۔ اصل میں لفظ تھا ربی، ربی اے میرے رب۔ سو یہ با کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یا متکلم محذوف ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یا متکلم محذوف ہے، لیکن دیکھیں ربن ایک نارمل ورڈ ہے، ربن، ربن، اب اس کے نیچے زیر آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہ تو پیچھے قسم کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ پیچھے حرف جر کوئی موجود ہے، نہ یہ کسی کا مضاف الیہ بن رہا ہے، تو کیسے با کے نیچے زیر آئے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سو یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو ملے گا را، با اور با کے نیچے زیر ربی، تو یا متکلم محذوف مرکب اضافی، اے میرے رب۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں محذوف ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے یا ندا، یا ربی اے میرے رب۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ پر یہ یا محذوف ہے۔ اچھا، یہاں پر یا کا اثر نظر نہیں آ رہا، جبکہ دوسری جگہ نظر آتا ہے۔ وہ کہاں نظر آتا ہے؟ جیسے ہے ربنا، ربنا ہے، اب ربنا میں یا لگے گا تو مضاف نصب ہو جاتا ہے، یا ربنا۔ اب دیکھیں یہاں تو ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ یا محذوف ہے کیونکہ ربا منصوب ہو گیا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو جہاں ربا نہ ملے گا تو پھر وہ ربا نہ ہی ہے، ربنا اغفر لنا، پیچھے یا محذوف ہے۔ یہاں پر بھی یا محذوف ہے لیکن اثر نظر نہیں آ رہا، اور یہ ربی میں جو رب مضاف ہے یہ حالت نصب میں ہے۔ بس اتنی سی بات کافی ہے، اس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ بار بار چیزیں آتی ہیں تو بس اس وقت اتنی ڈیٹیل، ہر بار بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایک ہی دفعہ میں ہم کر لیتے ہیں۔ سو قالا ربی اے میرے رب، اب آگے دعا شروع ہو رہی ہے، شین را ہا مادہ، باب سمیہ سے ہے، باب فتحہ سے ہے، باب فتحہ سے ہے، شرح یشرح، شرح یشرح، اس کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا۔ اچھا، اٹ از ناٹ کہ دروازہ کھول دینا، یہ ایک حصی چیز ہے، اس کو حصی چیز، جیسے میں آپ کے سامنے کوئی حدیث کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں سر اس کی تشریح بیان کرتے، جو تشریح ہوتی ہے نا بیسیکلی شرح ہوتی ہے، اسے شرحن کہتے ہیں، کھولنا۔
سو کھولنا مین کسی چیز کو کھول دینا، کسی بات کو کھولنا، کسی معاملے کو کھول دینا. اب یہاں پر بھی انہوں نے کیا فرمایا؟ میرا سینہ کھول دے. اب سینہ کو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ آپریشن کرنا ہے؟ نہیں، سینہ کھول دے مراد سینے کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جائے کہ جو تیرا حکم میرے پہ نازل ہو رہا ہے اس کو میں ابزار بھی کر سکوں، آگے لے کر جاؤں، میرا سینہ مضبوط بھی ہو جائے. سو رب اشرح لی صدری انت فاعل، تو کسی امر کے لیے تیار ہو جانا، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں شرح صدر عطا فرمائے، یعنی تم جس معاملے پر سوچ رہے ہو اللہ تمہارا سینہ اس معاملے کے لیے کھول دے. کہتے ہیں نا، پھر ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یار مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا ہے، یعنی میں کسی معاملے میں کنفیوز تھا، پریشان تھا، مشکل ہو رہی تھی، تو شرح صدر ہو گیا، میرا سینہ اس معاملے پہ کھل گیا ہے. سو یہ وہ بات ہے. قال رب اشرح لی صدری، یہ امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. مرکب اضافی ہے، صدر یہاں پر نصب میں ہے، مفعول. اب یہاں پہ اس کی نصبی حالت نظر نہیں آئے گی کیونکہ یا متکلم موجود ہے جو فورس کر رہی ہے کہ پیچھے والا زیر میں جائے. دوسری دعا انہوں نے کی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا سین را مادہ باب تفعیل، یسر یسر، تفعیل آسان کرنا. تو یسر تھا، یہ تھا تو یسر، امر بنا، تا ڈراپ ہو گیا، را ساکن ہوا تو بن گیا یسر. تو اس میں الف لانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ پروناؤنس کیا جا رہا ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، سو انت فاعل، امر کا صیغہ، لی میرے لیے، تو آسان کر دے میرے لیے، امری میرا معاملہ. یہاں پر بھی امری مفعول ہے یسر کا اور نصب میں ہے، مرکب اضافی ہے. اگلی دعا انہوں نے کی، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، ہا لام مادہ باب نون، حل یحلو، سو یہ تھا تحلو، تو یعنی اس کا مطلب یہ حل یحلو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسی معاملے کی پیچیدگی کو کھولنا. اچھا یہ فرق ہے نا، اب اس کے بھی کھولنا ہی لفظ ہوگا لیکن سم تھنگ ڈفرنٹ کھولنا، یعنی کوئی معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا اور اس کے اندر سے اس کو ذرا کھول دینا، اس کی گرہیں کھولنا معاملے کی. سو یہ ایک زبان کی بات تھی کہ آپ کی زبان پر کیا لکنت تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا وَحْلُلْ عُقْدَةً، عقدۃ کہتے ہیں گانٹھ، یعنی وہ جو ناٹ ہوتی ہے اس کو گانٹھ. وَحْلُلْ، سو امر بنا، تا ڈراپ ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ مجزوم ہوا. سو اصل میں مطلب معاملہ کیا تھا؟ حلال یحلولو، یہ ہے نارمل، حلال یحلولو. سو ہم اس کو نارمل پہ امر بنائیں گے، تحلولو، تا ڈراپ، لام ساکن، ہاں بھی ساکن ہے، حمزۃ الوصل لے آئے، پیش لگایا کیونکہ عین کلمہ پیش لگا، احلل. سو یہ لام مرج ہوتی ہے، مضاف کا قاعدہ ہے جو آپ غیر صحیح فعل میں پڑھتے ہیں غیر صحیح مادوں کے حساب سے. سو وحلل، انت فاعل، امر کا صیغہ، تو کھول دے، عقدتن گرہ، من لسانی میری زبان میں سے. علماء فرماتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، من لسانی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وحلل عقدتن، عقدت لسانی میری زبان کی گرہ کھول دے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو من لسانی آیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زبان کی پوری گرہ کھولنے کی بات نہیں کی کہ بھئی مکمل طور پر زبان صحت یاب ہو جائے. اگر وہ یہ دعا کرتے تو قبول ہو جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کی. تو علماء یہاں انبیاء کی ایک شان بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اتنی ہی بات مانگا کرتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی، اس سے زیادہ کی بات وہ نہیں کرتے تھے. تو ان کو صرف اتنی زبان کی لکنت کی دوری چاہیے تھی کہ وہ جو بات کریں فرعون کے سامنے تو وہ سمجھ جائے، ان کو سمجھ آئے، اس کو سمجھ آئے، اس کے چیلوں کو سمجھ آئے، اتنی ہی بس ان کو گرہ کھلوانی تھی. اس لیے آیا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، یعنی میری زبان میں سے جو کچھ گرہ ہے وہ کھول دے. تو یہ من اگر ہٹا دیں اور لسانی کو مضاف الیہ بنا دیں، عقدہ کو، پھر ہو جائے گا، یعنی میری زبان کی گرہ کھول دے سے مراد ہو جائے گا ساری گرہ کھول دے. سو یفقہ قولی، ایسا کیوں ہو؟ فا قاف ہا مادہ باب سامیہ سے، فاقیہ یفقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. سو
قول یہاں پہ مضاف اور منصوب ہے، یہ مفعول ہے یفقہو کا، یفقہو فعل مضارع ہے، ہم فاعل ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، یہ اس وقت یہاں پر یہ ہے مجزوم کا صیغہ۔ اچھا کیوں مجزوم ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے امر آئے ہیں، اشرح، یسر، وحلل۔ امر جب فعل آ رہا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں جو بات ہوتی ہے، جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ بھی مجزوم ہوتا ہے بغیر کسی۔ اب یہ مجزوم ہے یفقہو، کہ وہ سمجھیں میری بات، نون ڈراپ ہو گیا، فقیہ یفقہو، کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ یعنی یہ سب کام اس لیے ہوں کہ میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ سب کیوں ہو کہ یفقہو قولی، کہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آگے ہے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، جعل یجعل، انت فاعل، امر کا صیغہ، اور تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیرًا مفعول حالت نصب میں، ایک نائب، ایک وزیر۔ وہ وزیر کون ہو؟ من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہو، ہارون اخی۔ اب یہ وزیر کا بدل ہے ہارون، نصب میں کہ وہ وزیر کون ہو، اور ہارون کا بدل ہے اخی۔ اب یہ اخی بھی منصوب ہے، اخو، اخا، اخی۔ اچھا اب یہ اخی یہاں پر منصوب کیوں ہے؟ کہ یہ یا متکلم کی وجہ سے ہے، اور یہ بدل ہے ہارون کا، ہارون خود نصب میں ہے۔ یعنی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے وزیر بنا دے میرے گھر والوں میں سے، ہارون، جو کون ہے؟ ہارون، اور وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈائریکٹ یعنی چوائس نہیں دی کہ کس کو بنانا ہے، ڈائریکٹ نام لے دیا کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دیں۔ جی تو آگے ہے، اب دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے، کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، سو شین دال، دال مادہ ہے، باب نون۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ دال دال مرجنگ ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ مضاف کا قاعدہ ہے تو یہ اصل میں تھا شدد یشدد، تشدد، تشدد، پھر وہ مضاف والے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں، حرکتیں پیچھے جاتی ہیں، دونوں مرج ہو جاتے ہیں۔ سو انت فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے، تا ڈراپ ہوا، حمزۃ الوصل آیا، یہ ساکن ہو گیا۔ اشدد، شدہ یشدو، اس کا مطلب ہوتا ہے قوی کر دینا، طاقت والا کرنا، مضبوط کر دینا۔ اشدد، تو مضبوط کر دے، انت فاعل، امر کا صیغہ، کیا مضبوط کیا کرنا ہے؟ ازری، ازرن کہتے ہیں کمر کو۔ اچھا ایک ہوتی ہے ظہرن، سو یہاں پہ کمر سے مراد وہ کمر جو ہم لیتے ہیں نا نارمل اعضائے جسمانی، یہ وہ کمر نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ کمر ہے جسے کہتے ہیں نا کہ یار میری کمر مضبوط کرو۔ اب کمر پہ کیا پتھر لگا دیں کہ اس کو مضبوط کریں، یا اس میں لوہے کی سلاخیں لگائیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کے بیک پہ جو آدمی ہے اس نے اس کی، یار فلاں نے میری کمر مضبوط کر دی۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اس نے اس کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ اس کا حوصلہ بن گیا۔ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اشدد بھی ہی امری، ہاں جا رہا ہے ہارون علیہ السلام کی طرف کہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ اس کا مطلب انسانوں کے ساتھ جب اس طرح کا تعلق قائم کرتے ہیں تو کمر مضبوط ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے بھائی سے یہ بات بھائی کے بارے میں کی۔ سو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، باب افعال، اشرک یشرک، شین را کاف مادہ، سو تشریکو تھا، تشریکو، تم شریک ہوتے ہو۔ اچھا تا ڈراپ، حمزہ آیا، اس پر زبر لگا، باب افعال والا، کاف ساکن ہو گیا۔ اشرک، انت فاعل، یعنی تو شریک کر دے کسی اور کو، ہو مفعول، یہ کون ہے؟ ہارون علیہ السلام۔ اشرک ہو، اسے شامل کر دے، فی امری، میرے معاملے میں۔ اب امر یہاں پہ مضاف مرکب اضافی ہے، اشرک فی امری، اسے میرے معاملے میں شامل حال کر دے۔ اچھا یہ سب کیوں ہو؟ کئی، یہ لکئی، یہ لام تعلیل اور یہ کئی کے ساتھ آیا کرتا ہے، بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کئی کے بعد اصل میں ان مصدریہ محذوف ہوتا ہے، سو کئی تاکہ وجہ ہے یہ، یعنی تاکہ ریزلٹنٹ کیا ہوگا؟ کئی نسبحہ کا، سین با ہا مادہ، سبح یسبح باب تفعیل، نسبحہ منصوب ہوا، کئی کی وجہ سے ہی کہہ لیں آپ، نحن فاعل، کئی نسبحہ، تاکہ ہم تسبیح کریں، کس کی؟ کاف مفعول، تیری تسبیح کریں،
کثیرن یہ فعل کے اوپر سٹریس کے لیے مفعول، کئی نسبح کا کثیرن کہ تیری ہم بہت تسبیح کریں. ظاہر ہے کہ جب اور ہو جائے بڑھ جائے گی نا. آگے ہوا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور تجھے ہم بہت زیادہ یاد کریں. نذکرک، اب دیکھیں واو عطف یہ بھی منصوب ہے کیونکہ یہ اثر یہاں پہ عطف سے ٹریول ہوا ہے. ذال کاف را مادہ، ذکر یذکر باب نون سے، نذکر فعل مضارع، نحن فاعل، کاف مفعول کہ ہم تیرا ذکر کریں کثیرن بہت زیادہ. انک کنت بنا بصیرن، اب انا حرف تاکید آ گیا، انتا اس میں ہو گیا اسم انا، جملہ ہے خبر، کنت بنا بصیرن یہ خبر بن گیا پورا. سو کن کاف واو نون مادہ، کانا یکونو، سو کنتا فعل ماضی ناقص، انتا اس کا اسم ہو گیا، بصیرن خبر، بنا بحرف فجر نہ ہمارے، کنت بنا بصیرن یعنی تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو یعنی انہوں نے یہ سب کے ساری دعائیں مانگ کر اور پھر اینڈ پہ تسبیح، پھر یاد، اور پھر انک کنت بنا بصیرا کہ تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. آگے پھر بعد میں اللہ نے جواب دیا انہیں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. قال فعل ماضی ہوا فاعل، اللہ رب العزت مقولہ ہے، قد اوتیتا، قد یعنی دعا، قد کے آپ غور کریں یہ قد کا مطلب ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور رزلٹ آ گیا. قد ہو چکا، اوتیتا آتا یؤتی دینا، اوتیتا فعل ماضی مجہول، انتا فاعل باب فعال میں سے ہے، مجہول کا صیغہ، اوتیتا تو دیا جا چکا ہے. کیا دیا جا چکا ہے؟ سؤل کا، سؤلن کہتے ہیں مطلوب، مطالبہ، سؤلن فعلن کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ. قد اوتیت سؤل کا مفعول حالت نصب میں، کہ تیرا مطالبہ تجھے دیا جا چکا ہے اے موسیٰ، یعنی دعا مانگی ساتھ کے ساتھ immediately accepted. اور یہ نہیں کہ یہ تمہاری بات نہیں ہوگی، ساری دعائیں قبول. آگے فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، لام جواب قسم، قد تاکید، مننا میم نون نون مادہ، من یمنو اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، عطا کرنا، بیسیکلی احسان ہے یہ، یعنی احسان کرنا کسی پر. مننا فعل ماضی، نحن فاعل، سو ہم نے احسان کیا علیک تجھ پر، مرتن ایک بار، مرتن اخرى ایک بار اور، مرتن کا مطلب ہوتا ہے بار، پھر اس کے ساتھ آئے گا کتنی بار، سو یہ اخرى اس کی مؤنث صفت ہے. سو مننا علیک مرتن اخرى، ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان کر دیا ہے. سو یہ مرتن اخرى ہو گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کے احسان کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں. جی تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مرتن اخرى کا تذکرہ فرمایا تو اب اس بات کی وضاحت کچھ ضروری سی ہو گئی کہ کہیں سوال رہ نہ جائے کہ اچھا یہ تو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام پہ احسان کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں، ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنا دیا گیا اور نبی اسی وقت بنا دیا گیا، تو وہ کون سے دوسرے احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اور کیے؟ تو اللہ نے ان کا تذکرہ خود ہی فرما دیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحا. اذ، اب یہ اذ کیا ہوتا ہے؟ اذ ظرف بن کر آتا ہے. اذا اور اذ میں تھوڑا سا فرق ایک یہ ہے کہ اذا جب آ جاتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کرتے ہیں، اور اذ کا ترجمہ موسٹلی ماضی میں کیا جاتا ہے. اس کا بھی مطلب جب ہے، اور یہ بھی ظرف بن کر آتا ہے، آگے اس کا مضاف ہوگا. اچھا یہاں پہ علماء بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے آنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اذکروا فعل محذوف ہے، اذکروا فعل محذوف ہے یہاں پر، اس سے یہ بھی مراد کہ تم یاد کرو یہ بات ہوئی تھی. سو اس جب آگے جملہ پورا مضاف الیہ بن گیا، اوحینا واو ہا یا مادہ باب افعال، اوحینا نحن فاعل، یاد کرو یا جب اوحینا ہم نے وحی کیا الی امک تیری والدہ کی طرف، ما یوحا جو وحی کیا گیا تھا، ما یوحا، ما موصولہ، یوحا مجہول نائب الفاعل ہوا جو ما کی طرف جا رہا ہے، باب افعال سے ہے. سو اوحا یوحی، یوحی وہ وحی کرتا ہے، یوحا وہ وحی کیا جاتا ہے. اذ اوحینا الی امک ما یوحا.
اب یہ ما یوحا اوحینا کا مفعول بن گیا. وہ کیا وحی کیا گیا تھا؟ اب یہ اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے. اور جب کبھی کسی کوئی بات تفصیلاً شروع ہونی ہونا، یعنی پیچھے ایک تذکرہ کیا کہ یہ بات تھی اور آگے پھر اس کی تفصیل دینی ہو، تو وہ پھر ایک لفظ وہاں پر ان آتا ہے، اور اس ان کو علماء فرماتے ہیں مفسرہ. ان مفسرہ ہوتا ہے کہ جو تفسیر بیان کرنے آتا ہے پچھلی بات کی، کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی اس کی ڈیٹیل میں. انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. سو مادہ قاف ذال فا مادہ ہے، قذف یقذف، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. سو یہ تھا کیا؟ تقذی فینا امر کا صیغہ تھا، سوری واحد مؤنث مضارع کا صیغہ تھا. سو امر بنا، اس سے تا ڈراپ ہو گیا، نون بھی ڈراپ ہو گیا، حمزۃ الوصل لایا گیا باب افعال والا، سوری ناٹ باب افعال، یہ فا عین لام کلمہ ہے نا، عین پہ زیر ہے تو زیر آ جائے گی چونکہ باب زاربا سے ہے. اقضی تو یہ حمزۃ الوصل ملا کے پڑھا گیا. اقضی فی کہ تو ڈال دے، اقضی فیہ، اب یہ فیہ پہ گھبرانا نہیں آپ نے، فیہ میں ہاں یہ پورا فعل ہے، ہاں مفعول ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یعنی ان وہ بات وہ تفصیل آئی، اقضی فیہ اسے ڈال دے. کہاں ڈالنا ہے؟ فی التابوت، تابوت میں ڈال دے، ایک لکڑی کے باکس میں. پھر فقذ فیہ فی الیم، سیم وہی ریپیٹ ہوا، فقذ فیہ اسے ڈال دے. اب یہی کیا ہے؟ یہ تابوت ہے. اب وہ تابوت کو کدھر ڈالنا ہے؟ فقذ فیہ اس تابوت کو ڈال دے. فی الیم، یم کہتے ہیں دریا کو یا سمندر کو، تو جو چلتا ہوا پانی ہوتا ہے. فقذ فیہ فی الیم سے پانی میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے. تو ہوگا کیا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، لام امر ہے، یہ لام امر، لام قاف یا مادہ باب افعال، القا یلقی، یہ بھی ڈالنے کے میننگ میں ہے. سو یلقی اصل میں فعل کیا تھا؟ یلقی، یلقی وہ ڈالتا ہے، وہ ڈالے گا. سو لام امر آیا شروع میں، اس کے ساتھ فا ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ ایک بات تھوڑا سا فرق بتاتا چلوں کہ لام تعلیل کے ساتھ موسٹلی آپ کو فا نہیں ملتا. لام تعلیل اور لام امر کو پہچاننے کی بہت بڑی، ایک تو ہوتا ہے نا مجزوم اور منصوب کا فرق ہے، کہ لام جو تعلیل ہے وہ فعل کو منصوب کرتا ہے اور لام امر مجزوم کرتا ہے. لیکن موسٹلی آپ کو لام امر کبھی اکیلا نہیں ملے گا، اس کے ساتھ پیچھے فا یا وا ہوگا. چلے تو فَلْيُلْقِهِ الْيَمَّ، سو مجزوم ہوا تو یہ یا بھی ڈراپ ہو گیا، تو بن گیا فَلْيُلْقِي، اور یہی جو ہے یہ مفعول ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، یہ کدھر واپس جا رہا ہے؟ تابوت کی طرف. کہ اور یہ یمو رفع میں فاعل ہے یلقی کا، کہ پانی ڈال دے گا اس کو بالساحل، ساحل پر ڈال دے گا، یعنی ساحل کے کنارے پر پانی اس کو پھینک دے گا. یأخذہ عدو لی وعدو لہ، حمزہ خا ذال مادہ اخذ یاخذ باب نون سے، یأخذ ہو مفعول. اب یہ جواب امر ہے، یہ جواب امر ہے جو پیچھے حکم دیا گیا، اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی. ہو مفعول موسیٰ علیہ السلام، یاخذ کا فاعل حالت رفع میں، عدو میرا دشمن، عدو لی میرا دشمن، وعدو لہو اور اس کا دشمن. اب یہ لہو میں ہو غائب جا رہا ہے، جو اس وہ جو عدو لی و عدو لہو اور لک. صحیح ہے. چونکہ یہ خطاب ہو رہا تھا ان کی والدہ کے ساتھ، سو ان کی والدہ کو بتایا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا ہو گیا کہ بھئی یہ بات جو ہے نا موسیٰ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہی جا رہی ہے تو میرا ذہن موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا گیا. لیکن اصل میں کیا ہے کہ ان کی والدہ کو یہ وحی کی جا رہی ہے نا، یأخذ عدو لی
میرا دشمن لے لے گا اس کو، وعدو لہو، اور اس کا دشمن لے لے گا. وہ ہو کون ہے؟ وہ جو بچہ ہے اس تابوت میں، اس کا جو دشمن ہے. تو وہ کامن دشمن تھا فرعون. پھر اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، القا یلقی ڈالنا، القیت فعل ماضی، آنا فاعل، میں نے ڈال دیا، علیکا تجھ پر، محبتاً محبت کو، منی میری طرف سے، یعنی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی تجھ پر ڈال دی سے مراد ہے کہ تجھے محبت، تجھے ایسا بنا دیا کہ تجھ سے وہ محبت کرے. سو وَلِتُسْنَا، آپ دیکھیں یہ لام تعلیل، غور کریں لام تعلیل اور لام امر کا فرق، کہ لام تعلیل میں ایک تو لام کے نیچے زیر ہے اور لام امر یہاں پر سائلنٹ ہے. موسٹلی آپ کو ایسے ہی ملے گا یہ. سو وَلِتُسْنَا، صاد نون عین مادہ ثنا، یسنا با فتح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، کنسٹرکٹ کرنا. سو تسنا یہ منصوب ہوا لام کی وجہ سے، مجہول کا صیغہ ہے، نائب الفاعل ہے انتا، تاکہ تو بنایا جائے علی عینی، میری آنکھوں کے سامنے. یہاں بنایا جائے سے مراد یہ ہے کہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. آگے چلتے ہیں جی. سو یہ سارے احسانات موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروائے جا رہے ہیں. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اذ، اب پھر وہی بات، ظرف یاد کرو، تمشی، اب دیکھیں میں کہوں گا چل رہی تھی، تمشی مشا یمشی، مشا یمشی باب دارابا سے چلنا، پیدل چلنا، میم شین یا، یعنی پاؤں کے بل چلنا. سو تمشی فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہے اختو کا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تمہاری بہن چل رہی تھی، کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ماضی کی بات ہے. اذ تمشی اختو کا، جب تمہاری بہن چل رہی تھی، فتقول، اور وہ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ مقولہ ہے، هل ادلکم علی من یکفلہ. اب یہ وہ بیچ میں پورا قصہ الگ ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہ تابوت کھلا، بچہ باہر آیا، بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. تو اس وقت چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی ان کو دیکھنے، ان کی والدہ نے بھیجا تھا جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. سو وہ بہن پھر محل میں داخل ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو ان کو وہ کہتی ہے کہ هل ادلکم علی من یکفلہ. ہل کوشچن، ادلو، دال لام مادہ دل یدلو باب نون، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا کسی بات کی طرف. ادلو فعل مضارع، انا فاعل، کم مفعول، کہ میں تم سب کی رہنمائی کروں، علی حرف جر، کس بات پر؟ علی پر، من یکفلہ، من موصولہ، کفل یکفل باب نون سے، کا فا لام مادہ مطلب کفالت کرنا، یکفل فعل مضارع، ہوا فاعل جو من کی طرف ہے، پورا صلہ بنا، ہو مفعول یہ اس بچے کی طرف. هل ادلکم علی من یکفلہ، میں کیا تم سب کی رہنمائی کروں جو اس کی کفالت کرے گا. فرجعناک الی امک، رجعنا، رجع یرجع باب دارابا سے، را جیم عین مادہ، رجعنا فعل ماضی، نحن فاعل، رجعناک الی امک، ہم نے لوٹا دیا تمہیں، الی امک، تیری ماں کی طرف. کیوں لوٹایا؟ کئی تقر عینھا، یہ پھر وہی کئی، ان مصدریہ، قاف را مادہ. سو میرے اندازے میں باب فتح ہے، قرر یقرر تقرر. چلیں یہ ہوا منصوب، کئی کے بعد ان محذوف، قاف را مادہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، عینھا اس کا فاعل ہے حالت رفع میں. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا. سو رجعناک، دیکھیں راجع یرجع فعل لازم ہے، رجعت میں لوٹا، لیکن اگر اس کے ساتھ مفعول لے آئیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو لوٹانا. فرجعناک الی امک کئی تقر عینھا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور ولا تحزن، اور نہ غم زدہ ہوں، لائے نفی ہے، باب سین، حازن یحزن منصوب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کئی کا عطف ہوا ہے اور اس کا فاعل ہے ہیا، اور وہ کدھر جا رہا ہے؟ عین کی طرف، یعنی آنکھوں کا ٹھنڈی ہونا اور آنکھوں کا غمناک نہ ہونا. ولا تحزن، اور اچھا یہاں پہ ہیا ان کی والدہ کی طرف میرا خیال لوٹے گا، آنکھیں غمزدہ کیسے ہوتی ہیں؟ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے. سو یہ کی طرف جائے گا. آگے ہے وقتلت نفسا، پھر ایک ان کو بات یاد کرائی گئی، انت فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، قتل یقتل باب نون سے قتل کرنا،
وقتلتا اور تو نے قتل کیا تھا نفسن مفعول حالت نصب میں ایک جان کو قتل کیا تھا فنجیناک من الغم نجا ینجی نون جیم یا مادہ باب تفعیل بچانا سو نجیناک مفعول نحن فاعل ہم نے تمہیں بچایا من الغم غم سے پریشانی سے وہ فتناک فتونا فتناک فا تا نون مادہ باب ضرب سے فاتانا یفتینو فاتانا سوری ناٹ نون فا تا نون یعنی فا تا نون مادہ باب ضرب سے فاتانا یفتینو آزمائش میں مبتلا کرنا وہ فتنہ فعل ماضی نحن فاعل ہم نے مبتلا کیا فتنے میں آزمائش میں کاف تمہیں فتونن اس کے پھر مفعول مطلق ہے بہت بڑے فتنے میں آزمایا سو کاف را باب فاتحہ سے ہے جیسے میرا گمان جا رہا تھا وہ ٹھیک جا رہا تھا کاف را باب فاتحہ سے ہے قرّ یقرّ ٹھیک ہے جی آگے ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى سو لبستہ تو ٹھہرا رہا لابس یلبسو باب سامیہ سے لابس یلبسو لبستہ فعل ماضی انت فاعل تو ٹھہرا رہا سنین مفعول کافی سالوں تک سنون سنین سنینا سو یہ سنون بھی جمع مذکر سالم آیا کرتا ہے فلبستہ سنین فی اہل مدینہ اہل مدین میں ٹھہرا رہا ثم پھر جئت علی قدر یا موسیٰ پھر سو اللہ نے فرمایا فلبستہ سنین فی اہل مدینہ تو ٹھہرا رہا سالوں فی اہل مدینہ مدین کے اہل میں یعنی مدین کی بستی میں جو شعیب علیہ السلام کی تھی ثم پھر جئتا انت فاعل امر کا سوری فعل ماضی تو آیا علی قدر ایک تقدیر پر یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی علی قدر سے مراد پھر تقدیر تمہیں لے کر آئی ہے کہ جو اللہ نے پھر معاملات تمہارے لیے لکھے ہوئے تھے پھر وہ ہوئے آگے چلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي سو صاد نون عین مادہ ہے باب افتعال سو یہ تا کو بدل دیا گیا ہے تا کو تا سے بدلا گیا فعل ماضی انا فاعل کاف مفعول لنفسی اپنے لیے سانا یسنا اسے بات بن گئی استنعتو سو استنا یستنعو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خاص کر کے بنانا یعنی سانا یسنا اس نے بنایا استنا یستانیوں کا مطلب ہوا کہ اس نے خاص کر کے بنایا کسی چیز کو بہت خاص سو وستناتو کا میں نے تمہیں بنا لیا لنفسی اپنے لیے اذهب انت واخوک بھی آیات تھی امر کا صیغہ انت فاعل تم جاؤ یہ تاکید کے لیے اذهب انت تو جا واخوک اور تیرا بھائی یہ واو معیت کے لیے ہے کہ یہ بھی فاعل ہو گیا سو اذهب انت واخوک تم اور تمہارا بھائی جاؤ بھی آیاتی میری نشانیاں لے کر جاؤ جس کو لے کر جانا ہوتا ہے وہ با سے آ جاتا ہے ولا تنیا فی ذکری واو نون یا مادہ واو نون یا مادہ ہے اور اس کا باب ہے جناب ضربہ ونا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے سستی دکھانا سو ولا تنیا اب دیکھیں یہ تنیا نہیں تھا نون ڈراپ ہو گیا مثنیٰ کا صیغہ ہما فاعل ہے ولا تنیا فی ذکری کے یاد میری یاد میں سستی نہ دکھانا سو لائن نہیں ہے یہ فعل مجزوم ہوا ہے ولا تنیا فی ذکری پھر آگے امر آیا اذهبا اب دیکھیں کنورٹ ہو گئی بات دعا قبول ہو گئی ہارون علیہ السلام بھی نبی بن گئے اذهبا ہما فاعل تم دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف کیوں جاؤ انہو طغا یہاں بھی کر چکے ہیں کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے فقولا له قولا لینا اب دیکھیں تقولانی مثنیٰ کا صیغہ سو نون ڈراپ ہوا تا ڈراپ ہوا امر بن گیا قولا ہما فاعل تم دونوں کہنا لہو اس سے جس کو کہا جاتا ہے وہ لام حرف جر سے قولن جو کہنا ہے مفعول فقولا لہو قولن اس سے ایک بات کہنا لینا نرم لہجے میں کہنا لعلہ یتذکر او یخشا شاید وہ ہوا اسم اللہ یہ خبر ہے یتذکر او یخشا یہ خبر ہے تذکر یتذکر باب تفعل سے نصیحت حاصل کرنا و یخشا خاشیہ یخشا باب سامیہ سے ڈرنا وہ تاکہ شاید وہ یا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ ڈرے اچھا یہاں پر ایک فرق ہے
ایک بات یاد رہے کہ جب اللہ کا ریفرنس اللہ کی طرف ہوگا تو پھر ترجمہ ہوگا تاکہ، اور اگر اس کا ریفرنس ہوگا انبیاء کی طرف تو پھر ہوگا شاید، کیونکہ انبیاء کو تو نہیں پتا کہ وہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا جو علم ہے وہ تو ہے پختہ، وہ تو پکا ہے کہ ادھر یہ رزلٹ ہوتا ہے تاکہ، یعنی تاکہ یہ عمل ہو کہ اگر وہ تمہاری بات مان لے اور وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ ڈرے، تاکہ اللہ کی طرف جب بات کو ریفر کیا جاتا ہے اللہ کے ترجمے میں تو تاکہ ہوتا ہے، اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شاید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ شاید ایسا ہو جائے، نہیں، وہاں ہوگا ریزلٹنٹ تاکہ، اس کو تعلیلیہ کہیں گے کہ تاکہ ایسا ہو جائے، لعلکم تتقون، یہ نہیں ہے اب یہ ہمارے لیے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو، لیکن جب اللہ کہیں گے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، قال فعل ماضی، ہما فاعل، ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟ پھر دیکھیں ربنا، یا محذوف مرکب اضافی منصوب ہو گیا مضاف، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ان حرف تاکید، نحن اسم انا، نخاف خبر انا، خا وا فا مادہ باب سامیہ سے، خاف یخاف ڈرنا، نخاف فعل ماضی، نحن فاعل، انا نخاف ہم ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں؟ یہ ان کا ڈر ہے، مفعول ہے، ان یفرط علینا او ان یطغى، یہ پورا جملہ مفعول ہے، ان مصدریہ ہے، فرط یفرط باب نون سے زیادتی کرنا، منصوب ان کی وجہ سے ہوا، اس کا ہوا فاعل ہے جو فرعون کی طرف ہے، علینا ہم پر، او یا پھر ان یطغى کہ وہ بغاوت اختیار کرے، طاغین یا مادہ طغى یطغى، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے یا وہ کوئی سرکشی نہ کرے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، تخافانی، لائن نہیں، نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہوا، ہما فاعل، تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، انا اسم انا معکما خبر، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو فعل مضارع، انا فاعل سامیہ یسمعو، و ارا رآ یرا دیکھنا، انا فاعل میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، فاتیا اتا یاتی، تأتیانی سے یہ امر کا صیغہ ہے، تأتیانی، نون ڈراپ ہوا، تأتیا تم دونوں جاؤ، تا بھی ڈراپ ہو گیا، فاتیا انتما، اس کا وہ ہوا حکم، تأتیا تم دونوں جاؤ، اچھا پیچھے اذهبا آیا تھا، وہاں پہ بھی انتما اس کا فاعل تھا، میں نے شاید وہاں ہما بتا دیا، یہ کبھی سبقت لسانی میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ امر کا صیغہ ہے تو پھر امر میں انتا انتما انتم انتی انتما انتم، بس یہی ہوتا ہے، فاتیا انتما اس کا فاعل، تم دونوں جاؤ، ہو اس کے پاس، فقولا انتما تم دونوں کہو، یہاں بھی میں نے پیچھے کولا میں ہما فاعل کہا ہے تو وہ بھی غلطی ہے، جہاں پہ یہ امر کے صیغے آ رہے ہیں وہاں پہ انتما فاعل ہے، ہما نہیں ہے، جو سبقت لسانی میں ہوا، اتنی زیادہ دماغ جو ہے نا 360 ڈگری پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت، فاتیا قولا تم دونوں جاؤ اس کے پاس اور کہو، انا یہ نحنو اسم انا ہم ہیں، رسول ربک، اب دیکھیں نحنو جمع کا ہے لیکن خبر مثنیٰ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مخاطب میں مثنیٰ ہو جائے تو نحنو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، انا رسول ربک، یعنی ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، نون ڈراپ ہوا مثنیٰ کا، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے دونوں رسول ہیں، فارسل، ارسل یرسل باب افعال بھیجنا، را سین لام امر کا صیغہ، انت فاعل، ارسل معنا ہمارے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل مفعول منصوب، بنونا سے بنینا، بنینا اور نون ڈراپ ہوا بن گیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، لا نہیں، عذب یعذب تعذیبا باب تفعیل عذاب دینا، مجزوم ہوا، انت فاعل ہم مفعول، انت فاعل میں کون پھر ولا تعذبہم، اور انہیں عذاب نہ دے، قد جئناک بآیۃ، ہم تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، جئنا فعل ماضی، نحن فاعل، کاف مفعول، با جس کو لے کر آنا ہے، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، پھر فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، السلام و مبتدا، آگے پورا جملہ خبر، من موصولہ، اتبع فعل ماضی، تابع عین باب افتعال، ہوا فاعل جو من کے لیے ہے، جو پورا جملہ صلہ، ہدا مفعول ہے، اتبع کا حالت نصب میں جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلامتی ہو۔ آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں،
جی تو آخری آیت ہے انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. سو انا نحن اسم انا، یہ خبر انا قد اوحی الینا ان العذاب علی، یہ پوری خبر ہے. سو اوحیا وحی کیا، اوحا اس نے وحی کیا گیا، اوحی وحی کیا گیا، الینا کیا وحی کیا گیا، ان العذاب، یہ پورا جملہ جو ہے یہ نائب الفاعل ہے. او کیوں نائب الفاعل ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو انا ہے، ان یا انا، یہ فاعل مفعول مبتدا خبر سب بنتے ہیں. سو اوحی الینا ہماری طرف وحی کیا گیا ہے کیا، ان العذاب، عذاب اسم انا، علی حرف جر، یہ خبر ہو گئی شبہ جملہ، من موصولہ، کذب صلہ، وتولی صلہ، دونوں فعل ہیں. کذب باب تفعیل سے، تولی باب تفعل سے. تولی یا تولی کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، کذب جھٹلانا. ہماری طرف وحی کیا گیا ہے کہ ان العذاب، یقیناً عذاب ہے، علی حرف جر پر، من جو پر، کذب جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ موڑا، کذب کا فاعل ہوا من کی طرف، تولی کا فاعل ہوا من کی طرف، تولی یا تولی. لیں جی مکمل ہو گیا الحمدللہ. پھر بتاتا چلوں کہ جہاں پہ مثنیٰ کے صیغے امر تھے وہاں پہ فاعل ان کا انتما ہے، جو بتانے میں سبقت لسانی میں مجھ سے تھوڑی سی وہاں پہ غلطی ہوئی. اور یہاں پر میں آپ کو اب تفسیر شیئر کرتا چلوں کہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے میں نے کافی حد تک کر دیے. ٹھیک ہے، تفسیر اس کی وہی ہے جو آیات میں جس طرح سے بات ہے، بس اسی کو تھوڑا سا مطلب اسی بات کو ہلکا سا ایکسپلین کر کے بیان کیا گیا ہے. کچھ زیادہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی ایکسٹرا جس کی وضاحت کی جائے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے دوران ایکسپلینیشن میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.